ناظرین اعوذ السلام باللہ علیکم من ورحمۃ اللہ الشیطان وبرکاتہ۔ میں محمد خالد حبیب الرجیم اور آپ دیکھ رہے ہیں بسم اسلامی اللہ منصورات میں الرحمن کا ترجمہ۔ الرحیم منصورات میں ادب العرب کے سبق نمبر 33 یعنی بین الامس والیوم کا ترجمہ آج انشاءاللہ ہونے والا ہے، اور یہ واضح رہے کہ بین الامس والیوم یہ طویل سبق ہے، تو انشاءاللہ اس سبق کا ترجمہ پچھلے دیگر اسباق کی طرح قسطوں میں نشر ہوگا، اور آج پہلی قسط کا ترجمہ ہونے والا ہے۔ یہ پہلی قسط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بین الامس والیوم، گزشتہ کل اور آج کے درمیان، یعنی گزشتہ کل اور آج کا دن، ماضی کا کیا حال تھا اور اس زمانے کا کیا حال ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ کل اور آج سے کہ ماضی کا کیا حال تھا اور اس زمانے کا کیا حال ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ پورا سبق ایک خلاصے کے طور پر ہے۔ وَقُلْتُ لِلْغُلَامِ، اور میں نے لڑکے سے کہا، أَلَا تَمْشِي مَعِيَ أُرِيكَ دَمِشْقَ، کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گے کہ میں تم کو دمشق دکھاؤں؟ کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گے میں تم کو دمشق دکھاؤں؟ ارا یوری کے معنی ہوتے ہیں دکھانا۔ قال، اس نے کہا، انا ارا دمشق کل یوم، میں دمشق کو ہر دن دیکھتا رہتا ہوں، میں تو دمشق کو ہر دن دیکھتا ہوں۔ ولا اريد ان امشي معك، اور میں تمہارے ساتھ نہیں چلنا چاہتا ہوں۔ کیوں نہیں چلتا ہوں؟ یعنی اننی لا امشی من هو اکبر منی، میں اس کے ساتھ نہیں چلتا ہوں جو مجھ سے بڑا ہوتا ہے، یعنی جو مجھ سے بڑا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ نہیں چلتا ہوں۔ اننی لا امشی، میں نہیں چلتا ہوں اس کے ساتھ، من هو اکبر منی، جو مجھ سے بڑا ہوتا ہے، ولا امشی مع من لا اعرف، اور میں اس کے ساتھ بھی نہیں چلتا ہوں جس کو میں پہچانتا نہیں، یعنی میں کسی اجنبی کے ساتھ نہیں چلتا ہوں، کسی اجنبی کے ساتھ سفر نہیں کرتا ہوں، پتہ نہیں کون ہو، لہذا میں اس کے ساتھ نہیں چلتا ہوں جس کو میں جانتا نہیں، اور نہ اس کے ساتھ جو مجھ سے بڑا ہوتا ہے۔ ولا امشی مع من لا اعرف، جس کو میں نہیں پہچانتا ہوں اس کے ساتھ میں نہیں چلتا۔ قلت، میں نے کہا، ولو کان قریبک، اگرچہ وہ تمہارا بہت قریب ہی کیوں نہ ہو۔ قال، اس نے کہا، فهل انت قریبی، تو کیا آپ میرے بہت قریبی ہیں؟ قلت، میں نے کہا، انا اقرب الناس الیک، میں لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ہوں تم سے، یعنی تمہارے نزدیک میں لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ قال، اس نے کہا، یعنی اس لڑکے نے کہا، وما تکون منی، آپ کا مجھ سے کیا رشتہ ہے، یعنی آپ میرے کیا لگتے ہیں، آپ کا میرا کیا رشتہ ہے۔ وما تکون منی، اور آپ کا میرا کیا واسطہ ہے، یعنی کیا رشتہ ہے۔ قلت انا انت، میں نے کہا، انا انت، میں تم ہی تو ہوں، یعنی میں جو ہوں وہی تم ہو۔ قلت، میں نے کہا، انا انت، میں تو تم ہی ہوں۔ فضحک الخبیث، تو وہ خبیث یعنی شریر لڑکا، تیز لڑکا ہنس پڑا۔ فضحک الخبیث، تو وہ خبیث یعنی تیز لڑکا ہنسا۔ وقال، اور اس نے کہا، رحم اللہ هب النقۃ انت انا فمن انا۔ وقال، اور اس نے کہا، رحم اللہ هب النقۃ انت انا فمن انا، اللہ رحم کرے بے وقوف پر اللہ رحم فرمائے۔ انت انا، تو میں ہو گیا، فمن انا، تو میں کون ہوں، یعنی اوپر سے یہ چل رہا ہے۔ قلت، میں نے کہا، انا انت، میں تو تم ہی ہوں، یعنی جو تم ہو وہ میں ہوں۔ فضحک الخبیث، تو خبیث یعنی تیز لڑکا ہنس پڑا۔ وقال، اس نے کہا، رحم اللہ هب النقۃ، اللہ بے وقوف پر رحم فرمائے۔ انت انا، میں تو ہو گیا، فمن انا، تو میں کون ہوں۔ فکدت اقول له انت انا، تو قریب تھا کہ میں اس سے کہتا تم میں ہوں، انت انا، کہ تم جو ہو میں ہوں، انا میں ہوں۔ کاد یکید کیدا، قریب ہونا، یعنی انت انا، تم میں ہوں، جب تم جو ہے میں بن گئے، فمن انا، تو میں کون ہوں، تو آپ جب میں بن گئے ہیں تو میں کون بنوں گا۔ فکدت اقول له، تو یہ شخص کہہ رہا ہے فکدت اقول له، تو قریب تھا کہ میں اس سے یہ کہتا انت انا، تم میں ہوں، یعنی جو تم ہو وہ میں ہوں، تم میں بن گیا ہوں۔ ثم خفت ان يجتري علي بالقول الجارح، لیکن
میں ڈرا کہ وہ میرے سلسلے میں سخت بات، کڑوی بات کہنے کی جرأت کر لے گا۔ اجترا یشتری اشتراء، جرأت کرنا، خاف خاف خیفتن ڈرنا، جارح سخت کڑوا، القول الجارح سخت بات، کڑوی بات، بالقول الجارح جو ہے یہ سخت اور کڑوی بات۔ ثم خفت تو میں ڈرا ان یشتری علی کہ وہ مجھ پر جرأت کر لے گا، بالقول الجارح کڑوی بات سے، سخت بات سے، یعنی میں ڈرا کہ وہ میرے سلسلے میں سخت بات، کڑوی بات کہنے کی جرأت کر لے گا۔ لأنه كما بدا لی سلیط اللسانی، بدا یبدو بدوا ظاہر ہونا، سلیط اللسان چرب زبان، خوب بولنے والا، یعنی خوب بولنے والا، اس کو سلیط اللسان کہتے ہیں۔ لفظی ترجمہ، اس لیے جیسا کہ میرے لیے، کما بدا لی میرے لیے ظاہر ہوا، سلیط اللسانی کہ وہ چرب زبان ہے، یعنی جیسا کہ مجھ کو لگا کہ وہ بہت چرب زبان ہے، بہت زیادہ باتیں کرنے والا ہے، یعنی میں ڈرا اس بات سے کہ وہ مجھ پر کڑوی بات کہنے کی جرأت کر لے گا، جیسا کہ مجھ کو لگا کہ وہ بڑا چرب زبان ہے، یعنی بہت زیادہ باتیں کرنے والا ہے۔ فسکت عنہ، تو میں اس سے خاموش ہو گیا، میں اس سے رک گیا۔ سکت کے معنی خاموش ہونا، میں اس سے خاموش ہو گیا، یعنی آگے بات نہیں بڑھائی۔ وما زلت به حتى رضي ان يمشي معي، وما زلت به، ما زال لا يزال مسلسل کوئی کام کرنا، وما زلت به حتى رضي ان يمشي معي، اور میں برابر اس سے کہتا رہا یہاں تک کہ وہ میں راضی ہو گیا، حتى رضي یہاں تک کہ وہ راضی ہو گیا، ان يمشي معي کہ وہ میرے ساتھ چلے، یعنی میرے ساتھ چلنے پر وہ راضی ہو گیا۔ وما زلت به، اور میں اس سے مسلسل کہتا رہا، حتى رضي ان يمشي معي یہاں تک کہ وہ میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا۔ قال، اس نے کہا، یعنی اس لڑکے نے کہا، ولكني لا اجاوز آخر الشارع، ولكني لا اجاوز آخر الشارع، جاوز یجاوز مجاوزة پار کرنا، شارع کی جمع شوارع سڑک، روڈ۔ قال، اس لڑکے نے کہا، ولكني لیکن میں، ولكني لا اجاوز لیکن میں، آخر الشارع آخری سڑک پار نہیں کروں گا، لیکن میں آخری سڑک، آخری روڈ پار نہیں کروں گا۔ قلت، میں نے کہا، وأي شارع، میں نے کہا کون سی سڑک، کون سی روڈ؟ فقال، تو اس نے کہا، وهل في دمشق 100 شارع، کیا دمشق میں 100 سڑکیں ہیں؟ کیا دمشق میں 100 سڑکیں ہیں؟ وهل في دمشق 100 شارع، یعنی اس لڑکے نے کہا، وهل في دمشق 100 شارع، کیا دمشق میں 100 سڑکیں ہیں، 100 روڈیں ہیں؟ الشارع الذي فتحه جمال باشا، وہی سڑک، وہی روڈ جس کو جمال پاشا نے بنوایا تھا، فتحہ جس کو کھولا تھا، یعنی جس کو بنوایا تھا، جس کا جمال پاشا نے افتتاح کیا تھا، وہی سڑک۔ الشارع الذی، وہی روڈ، وہی سڑک، فتحہ جمال باشا جس کو جمال پاشا نے کھولا تھا، یعنی بنوایا تھا، جس کا افتتاح جمال پاشا نے کیا تھا۔ وَأَنَا أَعْرِفُ، اور میں پہلے ہی سے اس کو جانتا ہوں، وَأَنَا أَعْرِفُ مِن قَبْلُ طَرِيقًا ضَيِّقًا، اور میں پہلے ہی سے اس کو جانتا ہوں کہ وہ بہت تنگ اور پتلا راستہ ہے، اور میں اس کو من قبل پہلے ہی سے جانتا ہوں، طریقاً ضیقاً بہت پتلا، یعنی بہت تنگ راستہ ہے، ضیقن تنگ، بہت تنگ راستہ ہے۔ یمتد من بعد المشیریۃ الی محطۃ الحجاز، یعنی میں اس کو بہت تنگ راستہ جانتا ہوں، اس سے پہلے ہی کہ وہ تنگ راستہ ہے۔ یمتد من بعد المشیریۃ الی محطۃ الحجاز، اور وہ مشیریہ کے بعد سے محطۃ الحجاز تک پھیلا ہوا ہے۔ یمتد یعنی امتد یمتد امتدان، پھیلا ہوا ہونا۔ یقطعه هذا الزقاق الذي يصل من المرجة الى الشابكلية زقاق راما، قطع یقطع قطعا کاٹنا، زقاقن کی جمع ہے زقتن پتلی گلی، وصل یصل صلتن پہنچنا۔ مرجہ یہ نام ہے، شابکلیہ بھی نام ہے، راما بھی نام ہے ایک جگہ کا۔ یقطعه هذا الزقاق، اس کو یہ گلی، یہ پتلی گلی کاٹ دیتی ہے، یعنی اس راستے کو، اس جو پتلے اور تنگ راستے کو یہ گلی کاٹ دیتی ہے، یعنی بیچ میں آ جاتی ہے، جو مرجہ سے
الذی یصل من المرجۃ جو مرجع سے شابکلیہ تک جاتی ہے پہنچتی ہے، زقا کا راما جس کو زقا کے راما کہا جاتا ہے، یعنی جس کو راما کی گلی کہا جاتا ہے۔ یہ جو راما کی گلی ہے یہ اس سڑک کو، اس تنگ راستے کو کاٹ دیتی ہے جو یہ گلی مرجع سے شابکلیہ تک جاتی ہے، پہنچتی ہے، یعنی اسے وہ گلی ختم کرتی ہے جو مرجع سے شابکلیہ راما کی گلی تک پہنچتی ہے۔ قلت میں نے کہا لقد تغیرت الارض ومن علیہا یا ولدی، لقد تغیرت الارض ومن علیہا یا ولدی، میں نے کہا اے میرے لڑکے، یا ولدی اے میرے لڑکے، اے میرے بیٹے، زمین اور زمین پر جو لوگ تھے سب بدل گئے ہیں، تغیر متغیر ہو گئے ہیں، بدل گئے ہیں۔ لقد تغیرت الارض زمین، ومن علیہا اور جو اس پر تھے، یا ولدی اے میرے بیٹے، سب بدل گئے ہیں، متغیر ہو گئے ہیں۔ وفتحت مئات من الشوارع وصارت المرجۃ لب البلد، اے میرے بیٹے زمین اور زمین پر رہنے والے سب بدل گئے ہیں، یعنی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ وفتحت مئات من الشوارع اور سینکڑوں سڑکیں کھول دی گئی ہیں، یعنی بنوا دی گئی ہیں۔ وفتحت مئات من الشوارع اور سینکڑوں سڑکیں کھول دی گئی ہیں، یعنی بنوا دی گئی ہیں۔ وصارت المرجۃ لب البلد اور مرجع وہ شہر کا دماغ ہو گیا ہے، یعنی مرکز ہو گیا ہے۔ لبن کی اصل معنی ہے لبن، دماغ کو کہتے ہیں، مراد یہاں مرکز ہے، بیچ ہے، بیچ میں، یعنی شہر کے بیچ میں۔ اور سینکڑوں سڑکیں کھول دی گئی ہیں، بنوا دی گئی ہیں، اور مرجع صارت المرجۃ مرجع ہو گیا ہے وہ شہر کا مرکز، یعنی بیچو بیچ میں آ گیا ہے مرجع، بالکل بیچو بیچ میں۔ وقد كانت فی آخری اور مرجع وہ آخر میں تھا، یعنی جو مرجع شہر کے بالکل آخر میں تھا وہ اب شہر کے بالکل بیچو بیچ میں ہو گیا ہے، اتنی ترقی ہوئی ہے۔ وقد كانت فی آخری اور جو مرجع شہر کے آخر میں تھا، صارت المرجۃ لب البلد وہ شہر کے بیچو بیچ میں ہو گیا ہے، یہ ترجمہ ہوگا۔ وقامت وراء شركة الكهرباء حيث المزابل التي تعرفه العمارات الضخمة والحدائق الواسعة، وراء پیچھے، شریکت الکہرباء پاور ہاؤس بجلی گھر، مزبلتن کی جمع ہے مزابل کوڑا خانہ، المزابل کوڑا خانہ، شریکت الکہرباء بجلی گھر پاور ہاؤس، العمارات الضخمۃ بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی عمارات، الحدائق الواسعہ کشادہ پارک، قام قائم ہونا یعنی آباد ہونا۔ کہہ رہے ہیں کہ جو مرجع شہر کے آخر میں تھا وہ بالکل شہر کے بالکل بیچو بیچ میں، اور لبا کے معنی بیچ کے کرتے ہیں، بالکل بیچو بیچ میں مرکز بن گیا، لب البلد شہر کا، شہر کے بیچو بیچ میں آ گیا ہے، مرجع کی جگہ جو آخر میں تھی وہ بیچ میں ہو گئی ہے۔ وقامت وراء شریکت الکہرباء اور پاور ہاؤس کے پیچھے، قام کا فاعل ہے العمارات الضخمۃ والحدائق الواسعۃ، تو پاور ہاؤس کے پیچھے قائم ہو گئی ہیں حیث المزابل جو کہ کوڑا کھانا تھا، یعنی پاور ہاؤس کے پیچھے بالکل کوڑا کھانا تھا، حیث المزابل جو کہ کوڑا کھانا تھا، التی تعرفہ جس کو تم جانتے ہو، کیا قائم ہو گئی؟ العمارات الضخمۃ بڑی بڑی عمارات، بلڈنگیں، والحدائق الواسعۃ اور خوب کشادہ پارک قائم ہو گئے ہیں، بن گئے ہیں، قائم ہو گئے ہیں یعنی بن گئے ہیں، یعنی شریکت الکہرباء پاور ہاؤس کے پیچھے، حیث المزابل جہاں تم جانتے ہو کہ وہ کوڑا کھانا تھا، التی تعرفہ حیث المزابل التی تعرفہ جس کو تم جانتے ہو کہ وہ کوڑا کھانا تھا، العمارات الضخمۃ والحدائق الواسعۃ بڑی بڑی عمارات، بلڈنگیں اور خوب کشادہ پارک بن گئے ہیں، قائم ہو گئے ہیں۔ تو قامت العمارات الضخمۃ والحدائق الواسعۃ شریکت الکہرباء حیث المزابل التی تعرفها، اس طرح ہے، قام کا فاعل العمارات الضخمہ، تو شریکت الکہرباء یعنی پاور ہاؤس کے پیچھے جس کو تم جانتے ہو کہ وہ کوڑا کھانا تھا، وہاں بڑی بڑی عمارات اور بڑے بڑے پارک، خوب کشادہ پارک قائم ہو گئے ہیں یعنی بن گئے ہیں،
وطريق الصالحية الذي كان يمتد وحده بين البساتين ما على طرفيه إلا بيوت قليلة تقوم صفا واحدا وراءه الفضاء طریقۃ الصالحیہ یعنی صالحیہ کا راستہ، اور صالحیہ کا راستہ وحدہ بین البساتین جو کہ تنہا باغوں کے درمیان سے ہو کر جاتا ہے، امتدہ پھیلا ہوا ہونا یعنی جانا، اور صالحیہ کا راستہ جو کہ تنہا وحدہ تنہا بین البساتین باغوں کے درمیان سے ہو کر جاتا تھا، کان یمتد ہو کر جاتا تھا، ما علی طرفیہ الا بیوت قلیلۃ جس کے دونوں طرف دونوں کناروں پر بہت تھوڑے گھر تھے، یعنی بالکل بھی تھوڑے تھوڑے گھر تھے، تقوم صفا واحدا جو گھر ایک لائن سے بنے ہوئے تھے، تقوم صفا واحدا جو گھر ایک لائن سے قائم تھے یعنی بنے ہوئے تھے، وراءہ الفضاء خالی جگہ کے پیچھے، خالی جگہ کے پیچھے جو گھر بالکل لائن سے بنے ہوئے تھے یعنی جہاں کچھ بھی نہیں تھا، صار اليوم سوق المدینہ وہ آج جو ہے شہر کا بازار بن گیا ہے، شہر کا بازار ہو گیا ہے۔ فضا کے معنی ہم میدان کے بھی کر سکتے ہیں، جس کے آگے یا جس کے پیچھے فضا یعنی میدان تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ صالحیہ کا راستہ یعنی طریقۃ الصالحہ، صالحیہ طریق الصالحیہ جو اکیلا ایک راستہ باغوں کے درمیان سے چلا جاتا تھا، اس کے دونوں طرف پر تھوڑے تھوڑے گھر تھے، تھوڑے گھروں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، جو ایک لائن سے بنے ہوئے تھے، اس کے آگے ایک میدان تھا، وراءہ الفضاء اس کے آگے ایک میدان تھا، میدان کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کے آگے ایک میدان تھا، صار اليوم سوق المدینہ وہ اب شہر کا بازار ہو گیا ہے، وقامت على جانبیہ احیاء اذا جئتها حسبت نفسك فی باریز، تو وہ آج شہر کا بازار بن گیا ہے، وقامت علی جانبیہ احیاء اور اس کے دونوں جانب محلے آباد ہو گئے ہیں، وقامت علی جانبیہ یعنی اس سڑک کے دونوں جانب محلے آباد ہو گئے ہیں، احیاء حی کی جمع احیاء محلے، اور اس کے دونوں کناروں پر دونوں جانب محلے آباد ہو گئے ہیں، قائم ہو گئے، اذا جئتها حسبت جب تم وہاں آؤ گے، تو جب تم وہاں پہنچو گے آؤ گے، حسبت نفسک تو تم اپنے آپ کو یہ گمان کرو گے، فی باریز کہ تم پیرس میں ہو، کہ تم کہ محلے آباد ہو گئے، جب تم وہاں آؤ گے تو اپنے آپ کو پیرس میں گمان کرو گے، حسبت تو تم اپنے آپ کو فی باریز یعنی پیرس میں گمان کرو گے کہ ہم پیرس میں ہیں، بہت اچھی جگہ پہنچ گئے ہیں، یعنی اتنی زیادہ وہ جگہیں اسٹینڈرڈ ہو گئی ہیں جو اس طرح کی تھی، یہ شخص بتا رہا ہے اس لڑکے سے۔ وحی المہاجرین الفقراء من اہل جزیرۃ کریت اقریتس صار حی الاغنیاء والمترفین مترف خوشحال لوگ، اور حی المہاجرین کے نام سے جو محلہ آباد تھا غرباء اور فقراء کا، من اہل جزیرۃ کریت اور جس میں کریٹ اور اقریتس جزیرے والے لوگ رہتے تھے، صار حی الاغنیاء والمترفین تو وہ مالداروں کا اور خوشحال لوگوں کا محلہ ہو گیا ہے، یعنی بالکل اسٹینڈرڈ ایریا ہو گیا ہے۔ وصارت البقعۃ الواحدۃ منہ بقعۃ کی جمع ہے بقاع ٹکڑا حصہ، اور اس زمین کا ایک ٹکڑا التي لا تزرع 100 متر مربعۃ جو کہ چاروں طرف سے 100 میٹر سے زیادہ نہ ہو، اغلا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، من ارض الحی کلیہا تمام زمین کے ٹکڑوں سے زیادہ، مربعۃ چوکور۔ کہہ رہے ہیں کہ جہاں مہاجرین غربا فقراء رہا کرتے تھے وہ محلہ بالکل اغنیاء اور مترفین کا ہو گیا ہے، اور اس محلے کی زمین کا ٹکڑا جو 100 میٹر ہی کیوں نہ ہو وہ تمام زمینوں سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ والبوابة الصالحية حيث يمر الترام بين الخستہ خانہ وبستان الكركة في طريق ضيق، اوپر بتایا گیا کہ اس زمین کا ایک ٹکڑا اغلا من ارض الحی کلیہ تمام زمینوں سے زیادہ مہنگا ہے،
یعنی جہاں غربا فقراء رہا کرتے تھے، یہ ایریا ایک اسٹینڈرڈ ایریا بن گیا ہے، اور مہنگائی کا تو کچھ پوچھیے نہیں کہ اور اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ 100 میٹر مربع زمین بھی تمام محلے کی ساری زمینوں سے مہنگی ہے، یعنی محلے کی ساری زمینوں سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہے۔ بوابۃ الصالحیہ یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور بوابۃ الصالحیہ حیث یمر الترام، یہ ترام جو ہے، ٹرام کسی سواری کو کہتے ہیں جو کلکتہ وغیرہ میں چلتی ہے۔ بوابۃ الصالحیہ، اور جہاں ٹرام خستہ خانہ اور بستان الکرکا کے درمیان تنگ راستے میں چلتی تھی، گزرتی تھی۔ کان منذ غروب الشمس، سورج کے غروب ہونے سے ہی مربط قطاع الطریقی، وہ ڈاکو کا اڈا ہو جاتا تھا۔ مربط ٹھہرنے کی جگہ یعنی اڈا، قطاع الطریق ڈاکو۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ بستان الکرکا فی طریق ضیق، ایک پتلا راستہ، تنگ راستہ، غروب شمس یعنی شام کے وقت۔ کہہ رہے ہیں بوابۃ الصالحیہ جہاں خستہ خانہ اور بستان الکرکا کے درمیان ٹرام نامی سواری تنگ راستے میں چلتی تھی، فی طریق ضیق، تنگ راستے میں چلتی تھی۔ کان منذ غروب الشمس، سورج ڈوبنے کے بعد ہی مربط قطاع الطریق، وہ لٹیروں کا اور ڈاکوں کا اڈا ہو جاتا تھا۔ وہ بالکل ایک طرح سے جہاں سے یہ گزرتی تھی اور شام کے وقت تھی وہاں، یعنی اتنا جنگل تھا، اتنی یعنی کوئی آبادی نہیں تھی، کہنا یہ چاہتے ہیں کوئی بھی آبادی نہیں تھی۔ شام کے وقت جہاں سے وہ گاڑی گزرتی تھی، سواری گزرتی تھی، کہ بس وہ شام سے ہی وہ ڈاکوؤں کا اڈا ہو جاتا تھا، وہ ایسی جگہ تھی۔ اور اب بتائیں گے کہ وہ کیسی ہو گئی۔ تو کہہ رہے ہیں بوابۃ الصالحیہ یہ جو جگہ ہے، حیث یمر الترام، جہاں ٹرام نامی سواری گزرتی تھی خستہ خانہ اور بستان الکرکا کے درمیان سے، فی طریق ضیق، پتلے اور تنگ راستے میں، تو وہ زمین، وہ بوابۃ الصالحیہ کی جگہ، کان منذ غروب الشمس، سورج ڈوبنے کے بعد ہی، سورج ڈوبنے کے وقت ہی سے، مربط قطاع الطریق، ڈاکوؤں کا اڈا ہو جاتی تھی، ڈاکوؤں کا اڈا بن جاتی تھی یہ جگہ، یعنی بوابۃ الصالحیہ والی۔ اب بتا رہے ہیں کہ یہ بوابۃ الصالحیہ جب اتنی بالکل بنجر زمین تھی، ڈاکوؤں کا اڈا تھی، اب کیسی ہو گئی؟ لقد صارت بوابۃ الصالحیہ میدانا فسیحا فیہ العمارات العالیۃ والشوارع الفسیحۃ۔ لقد صارت بوابۃ الصالحیہ، تو بوابۃ الصالحیہ اس وقت ایک وسیع اور کشادہ میدان ہو گیا ہے، فسیحا وسیع، فیہ العمارات العالیۃ، اس میں بلند بلند عمارتیں ہیں، والشوارع الفسیحۃ، اور چوڑی کشادہ سڑکیں، روڈیں ہیں، یہ سب بن گئی ہیں۔ اب بالکل بنجر تھی، اب اس طرح ہو گئی ہے۔ شارع بغداد وشارع الارکان والبساتین صارت احیاء عامرۃ، کہہ رہے ہیں کہ شارع بغداد اور شارع ارکان، یعنی جو بغداد کا راستہ، ارکان کا راستہ، تو وہی بوابۃ الصالحیہ اب ایک کشادہ میدان ہو گیا ہے، اس میں بلند عمارتیں اور کشادہ سڑکیں ہیں۔ شارع بغداد اور شارع الارکان، والبساتین، اور باغات، صارت احیاء عامرۃ، یہ آباد محلوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، یہ سب آباد محلوں میں تبدیل ہو گئے، یعنی یہ محلے آباد ہو گئے ہیں ایک دم، اور وہ باغات آباد محلے ہو گئے ہیں۔ والبساتین، وہ جو باغ تھے، صارت احیاء عامرۃ، وہ آباد محلے ہو گئے ہیں۔ بستان الاعجام صار حی الحلبون، وبستان السبکی وبستان الحبوبی، بلکہ اس کو حبوبی پڑھیں گے، وبستان الحبوبی صار افخم احیاء الشام، بستان سبکی اور بستان حبونی وہ شام کے محلوں میں سب سے زیادہ آبادی والا ہو گیا ہے، شام کے محلوں میں سب سے زیادہ آبادی والا ہو گیا ہے۔ بستان اعجام، تو کہہ رہے ہیں
کہ یہ جو محلے تھے، یہ جو سڑکیں تھے، یہ سب اتنی آباد ہو گئی، یعنی اتنی ترقی ہوئی ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اس کو سمجھنا ہے۔ تو شارع الارکان اور باغات وہ سب آباد محلوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اور بتا رہے ہیں بستان الاعجام، یعنی بستان الاعجام صار حی الحلبونی، وہ حلبونی کے محلے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ بستان السبکی و بستان الحبوبی، بستان سبکی اور بستان حبوبی صار اضخم احیاء الشامی، شام کے محلوں میں سب سے زیادہ آبادی والا محلہ ہو گیا ہے۔ اضخم بہت زیادہ بڑا، بھیڑ بھاڑ والا۔ لقد دار الفلک ثمانيا وأربعين دورة على دمشق التي تعرفها، لقد دار الفلك 48 دورة على دمشق التي تعرفها۔ اور فلک یعنی سورج کا نظام وہ 84 دورے لگا چکا ہے، 84 چکر لگا چکا ہے جس دمشق کو تم جانتے ہو، اس دمشق پر، یعنی اس دمشق پر 84 چکر لگا چکا ہے جس دمشق کو تم جانتے ہو، پہچانتے ہو۔ اور جس دمشق کو تم جانتے ہو اس پر سورج 84 دورے لگا چکا ہے، 84 چکر لگا چکا ہے اس دمشق پر، التی تعریف ہوا، جس کو تم جانتے ہو۔ یہ پہلی قسط ہے، انشاءاللہ اس کے بعد قالا سے دوسری قسط میں ترجمہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔